اشوکا کی زندگی ایک زبردست انقلاب کا نام ہے۔ ایک ظالم بادشاہ سے ایک درد مند رہنما بننے کا سفر، کلنگا کی جنگ سے بدھ مت کی تعلیم تک اور دیپال پور جیسے خطوں تک اس کے اثرات، یہ سب تاریخ کے ان گوشوں کو روشن کرتے ہیں جو آج بھی ہمیں امن، برداشت اور انسانیت کا درس دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جس نے بھائیوں کو قتل کیا، ہزاروں بے گناہوں کا خون بہایا، لیکن پھر وہی دل ایک دن ایسا رویا کہ دنیا کا پرامن حکمران بن گیا۔ یہ کہانی ہے اشوکا کی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء لکھوی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ دیپال پور، صدیوں کا سفر، ضیاء کے سنگ، ایپیسوڈ 3۔ اشوکا 304 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ وہ موریہ خاندان کے بادشاہ بندوسار کا بیٹا اور چانکیہ کے تربیت یافتہ بادشاہ چندر گپت موریہ کا پوتا تھا۔ اشوکا بچپن سے ہی بہادر، ذہین اور سخت گیر تھا۔ اسے تلوار بازی، گھڑ سواری اور سیاست کے گر بچپن سے ہی سکھا دیے گئے۔ ایک چیز جو اسے دوسروں سے جدا کرتی تھی وہ تھا اقتدار کا جنون۔ کہا جاتا ہے کہ اشوکا نے تقریباً 99 بھائیوں کو قتل کروایا۔ اصل تعداد تاریخ میں مختلف آئی ہے، لیکن سب مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ خونی اقتدار تھا۔ صرف ایک بھائی وٹیاس زندہ بچا جو اشوکا کے قریبی مشیروں میں شامل تھا۔ بھائیوں کو ختم کرنے کے بعد اشوکا نے تخت سنبھالا۔ تاج پوشی کے وقت وہ جوان، مضبوط اور جنگی صلاحیتوں کا ماہر تھا۔ اس وقت اشوکا کی شہرت ایک ظالم اور سخت حکمران کی تھی اور اسے رعایا زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ تخت پر بیٹھ کر تاج کو سجا کر بھی اشوکا ابھی مطمئن نہیں تھا۔ اس کا فتح کی آخری سیڑھی پر چڑھنا ابھی باقی تھا۔ 261 قبل مسیح اشوکا نے کلنگا پر حملہ کر دیا۔ یہ ایسی جنگ تھی جس نے لاکھوں زندگیاں نگل لیں۔ تقریباً 1 لاکھ انسان مارے گئے، ہزاروں قید میں لے لیے گئے۔ لاشیں گلیوں بازاروں میں پڑی تھیں، ندیوں کا پانی سرخ ہو چکا تھا اور فضا میں صرف رونے کی آوازیں تھیں۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب اشوکا کا دل کانپ اٹھا۔ اشوکا نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو اپنے پورے خاندان کی لاشوں کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک بچہ اپنی ماں کی لاش کو بلا رہا تھا، شاید وہ جاگ جائے۔ اشوکا نے پہاڑی سے نیچے دیکھ کر کہا، یہ کیا کیا میں نے؟ یہ میرا کیسا اقتدار ہے؟ یہ لاشوں کا تاج ہے۔ بس یہی وہ دن تھا جب اشوکا ٹوٹ گیا، بکھر گیا اور ایک نیا انسان بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اشوکا نے بدھ مت قبول کر لیا۔ اس نے ہتھیار رکھ دیے اور دھرم کی تلوار تھام لی۔ وہ اب انسانوں کو قتل نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے دل جیتتا تھا۔ اس نے بیماروں کے لیے شفا خانے، مسافروں کے لیے سرائیں، جانوروں کے تحفظ کے قوانین اور لوگوں کے باہمی احترام کے احکامات جاری کیے۔ اشوکا نے اپنے احکامات پتھروں اور ستونوں پر کندہ کیے۔ یہ ستون آج بھی بھارت، نیپال، افغانستان اور پاکستان کے کئی علاقوں میں موجود ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ جنوبی پنجاب، بیاس اور دیپال پور تک اس نے اپنے نمائندے بھیجے، اپنے امن کے پیغام کو ہر جگہ پر پھیلایا۔ ایک دن وہ اپنے ایک قریبی مہامترا یعنی مذہبی سفیر کو، جس کا نام مہارکشت ہے، اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ بیاس کے کنارے جو کہ موجودہ دیپال پور ہے وہاں جائے اور بدھ مت کے پیغام کو پھیلائے۔ اور دیپال پور میں پہلا اشوک دھیان مندر قائم کرتا ہے۔ مقامی لوگوں نے ہندو مذہب کے ساتھ ساتھ بدھ مت کے اصولوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ اشوکا نے خاص پتھروں پر بدھ مت کے اصول کندہ کروا کر بڑے شہروں اور گزرگاہوں پر لگوا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ دیپال پور کے قلعے کے جنوب میں اس نے ایک چٹان پر یہ فرمان کندہ کیا، جو رحم نہیں کرتا وہ دھرم کو نہیں سمجھتا۔ لاہور، قصور اور پھر دیپال پور تک آنے والا یہ مسافر 3 دن تک چپ سادھا میں رہا۔ پھر زمینداروں، سپاہیوں اور تاجروں سے خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے، جیت تلوار سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ اور اس کے کانوں میں ایک بڑھیا کی آواز گونج رہی تھی، بادشاہ بننے سے پہلے انسان بنو۔ وہ اپنی روح کا سکون چاہتا تھا، وہ اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ اپنے دھرم کا پریچار کرتا ہے، اور یہی کفارے کی تلاش اسے دیپال پور تک لے آئی تھی۔ اور وہ 3 دن تک یہاں پر قیام کرتا ہے، بادشاہ کے طور پر، نہ جنگجو کے طور پر، بلکہ ایک پچھتائے ہوئے انسان کے طور پر۔
مقامی لوگ حیران تھے اور پوچھ رہے تھے کہ تم بادشاہ ہو یا فقیر۔ ایک نوجوان اس کو سوال کرتا ہے کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ اشوکا نے کہا، جب دل میں شور ہو زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ میں وہی ہوں جس کے ہاتھوں ہزاروں مارے گئے، میں وہی ہوں جس نے جیتنے کے لیے خون بہایا، لیکن آج میں تمہارے درمیان ہاتھ جوڑ کر آیا ہوں۔ رحم، نرمی، سچائی، یہی حقیقی طاقت ہے۔ وہ اپنی باقی عمر سادگی، عبادت اور بدھ مت کی تعلیمات پھیلانے میں مشغول رہتا ہے۔ وہ بیمار ہوا، اس کی سلطنت بکھرنے لگی، لیکن اس کے الفاظ زندہ رہے۔ اقتدار ختم ہوتا ہے لیکن رحم زندہ رہتا ہے۔ 232 قبل مسیح وہ بیمار ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، لیکن اس کی توبہ، اس کی تحریریں اور دیپال پور کے کنارے اس کی خاموشی وقت کی گواہ بن جاتی ہے۔ لیکن وقت کب رکتا ہے؟ اشوکا کے بعد تاریخ نے ایک نیا کردار تراشا، جو تلوار سے نہیں تجارت سے آیا۔ وہ جو سپاہی نہیں سوداگر تھا، اس کا نام تھا شکا۔ اب اس کی سلطنت بھی ماند پڑ چکی تھی، تخت اور تاج کی چمک بھی دھندلا چکی تھی۔ اب تاریخ کے افق پر ایک نئی قوم کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ یہ تھے شکا، وسطی ایشیا کے تیز رفتار گھڑ سوار، تیر کمان کے ماہر، جنہوں نے صحراؤں، پہاڑوں اور میدانوں کو عبور کر کے بر صغیر کے دروازے پر آن پہنچے۔ وہ صرف جنگجو نہیں تھے، وہ تاجر بھی تھے، سکہ ساز بھی تھے اور سمندری راستوں کے مالک بھی۔ ان کی آنکھوں میں فتح کے خواب تھے اور دلوں میں تجارت کا حساب کتاب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تاریخ دیپال پور، صدیوں کا سفر ضیاء کے سنگ۔ اپنا خیال رکھیے گا، شادمان رہیے گا۔ اللہ حافظ۔